اتنی چیزیں لے کے کہاں جاؤ گے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ 10 جنتی کیوں ہیں، اور ہر ایک سے کھڑے ہو کے پوچھنا اشرا مبشرہ کا نام تو سب مولویوں کو یاد ہے، یہ 10 جنتی کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے یہ 10 کے 10 جنتی ہوئے کہ ان 10 نے بغیر پوچھے ظہر کی نماز میں اپنا منہ پھیر دیا۔ ادھر نبی نے رخ پھیرا، ادھر انہوں نے رخ پھیر دیا، تو رخ مصطفیٰ کی ہر قانون پہ بالادستی ہے۔ اور ایک بات جو اللہ میرا سنو، شاید تم ہضم نہ کر پاؤ، لیکن سوچنا قرآن کی جو مخالفت کرے اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ قرآن کی جو مخالفت کرے اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ واحد محمد مصطفیٰ ہے، قرآن کے الٹ بھی کہہ دیں تو تم پہ لازم ہے کہ اطاعت کرو۔ جملہ ذرا بھاری ہے، ہضم نہیں ہوگا، میں کرواتا ہوں ہضم، میرے پاس بولیے ہیں، میں ہضم کرواتا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں اچھی لگے 2 3 حد 4، کیونکہ دنیا کے اندر جو ریشو ہے تخلیق کی، 1 مرد اور 4 عورتیں پوری دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو پھر تم لوگ 1 مرد 4 شادی کرے گا، کیونکہ اس وقت جو تناسب ہے وہ 1 مرد پیدا ہو رہا ہے اور 4 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا، لیکن یہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ سب نہیں، تو ایمرجنسی میں کیا ہے کہ 1 اور 4 کا تناسب، اور جب قیامت آ جائے گی پھر 1 مرد ہوگا 50 عورتیں پیدا ہوں گی، تناسب 1 اور 50 کا ہو جائے گا۔ تو قرآن جو کہے لڑنا چپ کر کے آگے نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ فطرت کے مطابق تعلیم دے رہا ہے، اور فطرت سے لڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سنیے، قرآن نے کہا کہ 4 شادیاں کر سکتے ہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے نبی نے مولا علی سے کہا جب تک فاطمہ تیرے گھر میں ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ اب بتا کس کا قانون اوپر ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، نہیں، میرے رب نے میرے نبی کو اختیار دیا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دونوں اپوزٹ ہیں، نہیں، خدا نے اختیار دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سنو، سونا ہمارے لیے حرام ہے، سونا میں سلیپنگ نہیں، گولڈ ہمارے لیے گولڈ حرام ہے، لیکن حضور نے فرمایا سراقہ ابن جوشم سے، اے سراقہ ہم تمہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ تو نبی جو ہے، جب تمہیں سمجھ نہیں آئے، نبی کے پاس اختیار ہے، خدا نے دیا، ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا، خدا نے دیا ہے۔ تو سنو دنیا والوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب پر لازمی ہے۔ تو صحابی نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب ہے۔ بہت سارے قرآن کی آیات ہیں جن کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اسے پڑھیے۔ جیسے ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو کہنے لگا جی حضور کو نہیں پتا تھا کہ روح کیا شے ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا قرآن مجید کے اندر لکھا ہے۔ میں نے کہا پڑھا ہے، ان سے پڑھوایا کرو، ان سے ترجمہ نہ سنو، تو پڑھا اور آگے پیچھے دونوں سے پڑھ۔ یسألونک عن الروح، تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر رب، کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کہتا ہے حضور کو نہیں پتا کہ روح کیا ہے، لیکن اس آیت کے آگے سنیے گا، فَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، کہہ دے کہ روح امر رب ہے، میرے رب کا امر ہے، تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ یہ رب نے حضور کو نہیں کہا، رب نے سوال کرنے والوں کو کہا کہ تمہیں وما اوتیتم، یہ تم کیا ہوتا ہے؟ کا تما کم، یہ تم جو ہے اور کم جو ہے یہ جمع ہے۔ یہ تم یعنی جو سوال کر رہے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس علم تھوڑا ہے۔ یہ نہیں کہا اے نبی تیرے پاس علم تھوڑا ہے، تو قرآن نے یہ نہیں کہا اے نبی کہ تیرے پاس علم، ان سے کہو کہ تمہارے پاس علم تھوڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھنے کے لیے اگلے کے پاس بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر میں آپ کو بایو اور کیمسٹری پڑھانے لگ جاؤں تو مجھے اگر بایو اور کیمسٹری ساری آتی ہے تو لازمی ہے کہ تم میں سمجھنے کے نالج ہو۔ اگر میں میٹرک کی پڑھا رہا ہوں تو تم 9ویں پڑھ چکے ہو، اگر میں ایف اے کی پڑھا رہا ہوں تو تم 10ویں پڑھ چکے ہو، اگر میں بی اے کی پڑھا رہا ہوں تو تم ایف اے کر چکے ہو، اگر میں ایم اے کی پڑھا رہا ہوں تو تم بی اے کر چکے ہو، تو ضروری ہے کہ تم میں بھی نالج ہو۔ تو حضور کو نہیں کہا کہ تیرے پاس علم نہیں، کہا ان کے پاس علم نہیں۔ اے محمد تو سمجھا سکے گا، یہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور ظالموں علم تو تیرے پاس نہیں تھا، ادھر نہیں ادھر لے آیا ہے، ادھر نہیں ادھر، علم تو تیرے پاس نہیں تھا اور
کہ محمد مصطفیٰ کے واسطے بھی ہے. بڑی بات ہے کہ اپنی چیز ان پہ ڈال دی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم بھی ہے, پاور بھی ہے. آپ لوگوں نے کبھی معراج کا واقعہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے. سارا واقعہ آپ لوگوں کو زبانی یاد ہے ماشاءاللہ, خود مولیت ہو. میں نے اس دفعہ امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا ناسا مجھ سے 75 مائل دور ہے. میں نے کہا کہ معراج النبی کا جلسہ ناسا میں ہونا چاہیے. ناسا کیا کرتا ہے؟ وہ زمین سے چاند پہ بندے بھیجتا ہے, ان کو پہلے تیار کرتا ہے. اس وقت ڈینس اینتھنی ایک گیا بزنس مین, اس نے $20 ملین دیے ہیں چاند پر جانے کے لیے. 7 دن 22 گھنٹے 4 منٹ وہ چاند پہ رہا. یہ اس نے سفر کیا 7 دن 22 گھنٹے 4 منٹ. تو کتنی پیمنٹ کی ہے؟ $20 ملین ناسا کو پیمنٹ کی ہے. تو میں نے کہا ظالمو, ایک بندہ لے کر گئے ہو اور وہ بھی صرف چاند پہ, اور پتہ نہیں تم گئے ہو کہ نہیں گئے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن تم کہتے ہو کہ چاند پر لے کر گئے. ڈینس اینتھنی گیا, $20 ملین دیے, 7 دن 22 گھنٹے 4 منٹ وہ رہا. ہمارے نبی کو دیکھو 18,000 سال رہا, عوام کا ایک پیسہ نہیں لگا, عوام کا ایک پیسہ نہیں لگا, اور 18,000 سال ادھر گزر گئے. اور نبی صرف چاند پہ نہیں گیا, ساری کائنات پہ گیا. تو معراج میں حضور گئے, یہ تو تم لوگوں نے سنا. اللہ کیوں کہتا ہے؟ سنیے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. تو مولوی کہتے ہیں اعتراض حضور پہ نہ کرو, اللہ لے کر گیا ہے. میں نے کہا نہیں, اس میں نبی کا کمال ہے. اللہ کا تو ہے, اس میں نبی کا کمال ہے. اللہ لے کر گیا تب بھی نبی کا کمال ہے. بڑے دھیان سے سنیے گا, اللہ لے کر گیا تب بھی نبی کا کمال ہے. وہ کیسے؟ آپ میں سے کسی نے اکثر BA کیا ہوگا تو ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن رکھتے ہیں, اس میں ایک پیپر ہوتا ہے. اگر کسی نے سستا سا اکثر BA کرنا ہو, اس کا 50 نمبر کے قریب کوئی جو ہے وہ جا کے ہمیں امتحان دینا ہوتا ہے. اس میں 2-3 سوال مین ہوتے ہیں, گولا پھینکنا, جمپ لگانا. وہ گولا جو آدمی جتنی دور پھینکتا ہے نا, اس کے نمبر زائد ہوتے ہیں. اس کو ایک دائرے میں کھڑے ہو کے زور لگا کے پھینکنا ہوتا ہے, وہ لوہے کا گولا ہوتا ہے. ایک صاحب کو گولا پکڑایا, انہوں نے یوں پکڑا, ایسے زور لگا کے گولا جب پھینکا وہ دور تک گیا. وہ بندے کو نمبر مل گئے, اس کو 10 نمبر دے دیے, 12 دے دیے. اب اسی بندے کو میں نے کہا یہ ہے کاغذ, رکھ اس کو یہاں, گھما کے ادھر ہی پہنچا جہاں گولا گیا تھا. بس ہو گیا. جب